السلام علیکم، نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں ثنا مرزا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس آ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کا یہ جو دورہ ہے یہ اس لیے بھی اہم ثابت ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت جن فائنینشیل ایشوز سے گزر رہا ہے، جن مسائل سے گزر رہا ہے، پاکستان کے پاس بڑے محدود آپشنز ہیں۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا احتساب ہو رہا ہے اور وہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز ان کو اور ان کی بیٹی کو رہائی تو مل چکی ہے ضمانت پر، لیکن اس کے بعد ایک لمبا چوڑا احتساب کا پروسیس ہے جو کہ اس وقت ملک میں جس پر عمل درآمد ہونا اگر تو پاکستان کا قبلہ درست کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے۔ خان صاحب کے لیے ایک یہ چیلنج بھی درپیش ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو اکنامکلی پاکستان کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی پاکستان کے پاس لاسٹ آپشن IMF سے لے کر اس سے پہلے جو آپشنز موجود ہیں کہ دوست ممالک سے مختلف صورتوں میں مدد حاصل کی جا سکے، خان صاحب ان کو بھی زیر غور لائے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، کچھ روز پہلے جو ایک منی بجٹ PTI کی گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، ناقدین کی یہ بھی رائے رہی کہ جو سرکمسٹانسز تھے اس میں اس سے بہتر کوئی اور بجٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کو پھر بھی عوام دوست بجٹ نہیں کہا جا سکتا۔ خان صاحب 3 ماہ تو مانگ رہے ہیں عوام سے بھی، صحافیوں سے بھی اور تمام دوسرے جو ایکٹیو گروپس کہا جا سکتا ہے پاکستان میں، لیکن ان 3 ماہ کے بعد کیا واقعی حکومت کچھ بہتر سٹیپس لے سکے گی یا پھر یہ بھی ایک عام سیاسی جماعت کی حکومت ثابت ہوگی؟ یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جن کو خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے غلط ثابت کرنا ہے۔ پروگرام میں ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، ان ایشوز پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ جو جرنلسٹ موجود ہیں نہ صرف وہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بلکہ ہم سب کے پسندیدہ بھی ہیں۔ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار صاحب، پہلے تو بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ میں سر کل کی خبر سے شروع کرنا چاہوں گی۔ پہلے نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی رہائی عمل میں آئی ہے، سر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا یا پھر ایک موقع ملا ہے نواز شریف صاحب کو کہ باقی کیسز میں بھی اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں یا اپنے خلاف جو الزامات ہیں ان کو غلط ثابت کر سکیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو کل ہوا ہے؟ دیکھیے ثنا، جنگ جو ہوتی ہے نا، جنگ چاہے اسلحے والی ہو یا عدالت والی ہو، یہ اس کا ایک خاص بیہیویئر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ جنگ ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے۔ ہنڈولا لوگوں کو سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لو یہ رولر کوسٹر جیسی ہوتی ہے، ایسے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ جیسے آپ سمجھ لو کہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ لنڈن آئی کو چلا دیا جائے۔ اچھا، یہ ایک عدالتی بھول بھلائیوں میں گھس چکے ہیں یہ پورا خاندان۔ اس میں یہ فلکچویٹ کرتی رہیں گی، اس میں ڈفرینٹ سچویشنز آئیں گی۔ یہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے تو کل ہنسی آ رہی تھی the way they were celebrating۔ ابھی جو ان کی مادر جمہوریت جن محترموں کو اللہ نگری کی رحمت کرے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، ان کا ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور یہ کل مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور دندیاں نکال رہے تھے۔ مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے، قتل کے ملزم کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، اور مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں سوائے اس کے کہ جو اس کا ایک بنیادی اصول جو میں نے آپ کو عرض کیا میں نے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، اس میں اتار چڑھاؤ اونچ نیچ اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اٹ از ون آف دا فیزز۔ منیر ریاضی کا ایک شعر ہے، اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے، میرے بہت محترم اساتذہ میں سے تھے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو اس خاندان کے سامنے تو بھی آگ کے بہت سارے دریا ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی NRO بیچ میں ہوا ہو، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو۔ کیا کسی NRO کو خود عمران خان صاحب ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جو لوگ جس طرح سے رومرز اڑا رہے ہیں؟ دیکھیے ثنا، اس میں ایک بات ہے کہ پاکستان جیسے حالات سے دو چار ملک میں کچھ بھی ممکن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ بھلے عمران ہو یا کوئی اور ہو، دیر از اے لمٹ۔ ایک بندے کی نا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا بڑے لوگوں کو موت نہیں آتی، بیماری نہیں آتی؟ سو وہ کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ NRO اگر ہو بھی تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں نے ذاتی طور پہ ایک پاکستانی کے طور پہ میاں صاحب کو خدا نخواستہ میری کوئی آبائی دشمنی نہیں ہے،
समझ गए आप, मुझे कोई शौक नहीं है कि वो जी या जी। उनकी बेटी या उनके बेटे जेलों में सड़ते रहें। मुझे क्या मिलेगा, इस कौम को क्या मिलेगा, लोगों को क्या मिलेगा वो। अच्छा, लेकिन अगर इसके नतीजे में हाँ पाकिस्तान को इनकी इनकी इस ख़ास ख़ानदान की तरफ से लूटी गई दौलत का एक रीज़नेबल हिस्सा वापस मिल जाता है और उसके अगेंस्ट इनको वो प्ली बार्गेन या जो जो भी वो नैब करता है या उसको बैनर कह लें, गिव इट एनी नेम, तो कोई हर्ज नहीं है। लोगों को कुछ मिलता है और इनकी जान छूटती है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन। वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। एनआरओ आप समझते हैं कि एनआरओ किया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसका भी तरीक़ाकार होना चाहिए। अच्छा, कल निसार साहब हम जो मनाजिर से देख रहे थे, तो जब नून लीग के मुख्तलिफ लीडर स्टेटमेंट दे रहे थे तो एकदम हमें उनके रवैये में भी एक तब्दीली नज़र आई। वो जो अदलिया पर तनकीद वाला रवैया था वो कल नज़र नहीं आया। कल जो तनकीद का हदफ था वो सिर्फ नैब नज़र आई और अदलिया के बारे में ये कहा गया कि देखिए जी, हमारी जीत हुई है, इंसाफ के मुताबिक फैसला किया गया है। तो आपके ख्याल में ये जो पॉलिसी में चेंज आया है कि अदलिया पर अब तनकीद नहीं करनी, ये मजबूरी के तहत आया है और अगले 2 रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आया है? और दूसरा सर, अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती भी है तो आपके ख्याल में मरियम साहिबा का सियासी मुस्तकबिल अब फिर कैसे आगे देख रहे हैं आप? पर्टिकुलरली अगर आप कल की बात कर रहे हैं तो उसके पास तो जाहिर है सवाए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के और अदलिया की तारीफ के और कोई सूरत दूसरी बनती नहीं है। कल के इनके खिलाफ आएगा, ये फिर लट्टू की तरह घूम जाएंगे, तो आई एम श्योर कल फिर इनकी कहीं ठुकाई होगी, इनकी फिर वही ज़बान वापस आ जाएगी। लेकिन अब मेरा ख्याल है इनमें वो तुंदी, तेज़ी, वो गर्मी शर्मी जो है ना, वो थोड़ी उसमें नरमी और कमी वाक़ई होगी, मेरा ख्याल है। और ख़ास तौर पे अगर पाइपलाइन में कोई एनआरओ टाइप को माफ़ी अब तलफी जो चल रही है। लेकिन एक बात मैं फिर अर्ज कर दूं सरा, प्लीज़ जी जी। तैयार कर लें लोगों को ज़हनी तौर पे। अगर हुकूमत अवाम को बताए बगैर बाला बाला इनसे लेन देन करती है तो उसूलन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अवाम को एतमाद में लें और बताएं कि इतने $बिलियन इनसे वसूले गए हैं, एंड दैट्स इट। साथ ये फुटनोट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चोर हैं, क्योंकि ये इतना ही स्टेटमेंट काफ़ी होगा कि हमने इनको इसके बस जुर्माना कह लें बेशक उसको, लेकिन किसी न किसी शक्ल में इस मुल्क के अवाम को इनका असली रूप, असली चेहरा दिखाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वरना ये हुकूमत अवाम से सबसे बड़े फरेब का इर्तिकाब करेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये चैलेंज तो एक बड़ा होगा पीटीआई के लिए, लेकिन अब जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को रिहाई तो मिल गई है, ज़िमनी इलेक्शन भी होने वाले हैं, आपके ख्याल में सर बहुत फर्क पड़ेगा ज़िमनी इलेक्शन पर? नून लीग के वोटर में कुछ एनर्जी वापस आएगी कि मियां साहब को रिहाई मिल गई, उनका तो कोई कसूर नहीं था? और आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा या पीटीआई की जो फॉलोइंग है वो ज़िमनी इलेक्शन में भी कायम रह सकेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई अगर कोई फ़र्क पड़ा तो बहुत ही मामूली होगा। कोई गैर मामूली फ़र्क जो है उसका कम से कम मैं तो नहीं विजुलाइज करता इस तरह। अगर पड़ा तो बहुत मामूली होगा। उसकी वजह है कि मासूम हैं, फलां हैं, टमकां हैं, दिस रबिश। किधर मासूम है भाई? तो वही जमानत हुई, इस पे क्या नाचने टापने की क्या बात है? अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक अच्छा रिलीफ है जो मिल गया। अदरवाइज केस का फैसला तो है, और यही नहीं और बहुत से केसों का जो मैंने कहा है ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, ये बेल का एक पहले केस का एक दरिया था, पहले पनामा का एक दरिया, पनामा तो है ही बहरी रास्ता, तो वो उसका दरिया आया। फिर इन्होंने वो झक्के मारी असम्बली में, तकरीरें फरमाते रहे, उधर फैसला कर रहे थे, बेतुरद अदालतों की तरफ जा घुसे।
نثار صاحب، یہ اب میاں صاحب جیل سے تو باہر آ گئے سر، 2 ریفرنسز ان کے باقی ہیں جن کی ابھی بھی ہیئرنگ چل رہی ہے اور کورٹس بھی ان کے لیے وہ جائیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کا اب جیل سے نکلنے کے بعد رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی؟ سیاست سے دور رہنا ان کے لیے بہتر ہے یا وہ واپس سیاست میں کودنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کرنے کیا ان کے ذہن میں کیا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہیں اور وہ ابھی بھی اتنے ہی ریجڈ ہیں، نان کمپرومائزنگ ہیں. سیاستدان کا رویہ پانی جیسا ہوتا ہے، واٹر بیہیویئر، کہ جس برتن میں اس کو ڈال دیں وہ اس میں ڈھل جاتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اچھا، آپ اس پہ ہر طرف سے رستے بند کر دیں، وہ رسنے لگتا ہے، سیپیج. وہ اپنے کام سے باز نہیں آتا، لیکن وہ اپنے طور اتوار، اپنی شکلیں، اپنے رنگ، اپنے روپ، اپنے ڈھنگ بہت تیزی سے تبدیل کرنے پہ پانی ہے، بھاپ بن جاتا ہے. اس کو آپ برف میں کنورٹ کر لو تو بالکل ہی اور طرح کی چیز ہے. سر اگر میں اب تھوڑا سا اس کو ایک قدم آگے لے کے جاؤں خان صاحب کے جو دوست احباب ہیں ان کی طرف، سر بہت ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب بھی اب کر رہے ہیں. چلے ہم نے نواز شریف صاحب کی تو بات کی ہے، لیکن لوگ اب خان صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جو ان کے قریبی رفقا ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کو بعض اہم عہدے دیے جا رہے ہیں. اب یہ کیا خان صاحب کی مجبوری ہے یا خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اتنے کیپیبل ہیں کہ ان کو یہ عہدے دیے جائیں؟ خان صاحب کو کتنا اپنے اوپر چیک رکھنا پڑے گا کہ کون سے فیصلے کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے؟ دیکھیں سنا، بددیانتی مالی ہو یا انتظامی ہو یا اس طرح کی ہو، مثلا ایک لمحے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ٹیم کا کیپٹن ہے، وہ کبھی کسی کمزور کھلاڑی کو آؤٹ آف دا وے جا کے غلطی ہو جائے وہ اور بات ہے. اس نے خود بھی بیوروکریسی سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ کرپشن اور چیز ہے، غلطی اور چیز ہے. ٹھیک، اچھا، اب آپ کسی کے اگر دوست ہو تو وہ دوستی تو جرم نہیں ہے. if you qualify, if you are talented, if you know the job, تو بہت ہی سونے پہ سہاگا ہے. یہ تو بڑی بابرکت بات ہے. اس میں تو کوئی بیمار آدمی ہے جو اعتراض کرے گا. ہاں، کوئی بندہ اگر نالائق ہے بالکل اس کو اس کام کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ محض اس لیے اس کو کسی منصب پہ یا کسی پوزیشن پہ، چونکہ وہ آپ کا دوست ہے، یہ ظاہر ہے آپ خود بھی ذلیل ہوگے، وہ آپ کو بھی ذلیل کرائے گا، خود بھی ہوگا. الٹیمیٹلی ظاہر ہے چیزیں تو پرفارمنس تو بولتی ہے، خود بولتی ہے. جی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ عطار کو عطر کا تعارف نہیں کرانا پڑتا، عطر کی خوشبو اس کا تعارف ہوتی ہے. میں نہیں جانتا، حالانکہ عمران کے بے شمار لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن یہ جو 2-3 نام لیے ہیں، ریپوٹیشن جو مجھے فیڈ بیک آیا ہے وہ تو کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے. وہ جو مسرت ہے کوئی اس کا کرنے والا، ہاؤسنگ کا کوئی ایکسپرٹ وغیرہ بتایا جا رہا ہے، وہ اس کی تو تاریخ ہی مجھے بڑی عجیب سی پتہ لگی ہے. لیکن میں یہ بات مشروط طور پہ کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو ویریفائی. اور یہ جو دوسرا ہے زلفی بخاری یا کوئی، مجھے نہیں پتا یہ کوالیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے، کسی قابل ہیں نہیں ہیں. آئی جسٹ ڈونٹ نو. میرا پرسنل فیڈ بیک جو آ رہا ہے بیکاز آئی ایم کلیکٹنگ انفارمیشن آبویسلی، کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا ہے کوئی انگلینڈ وغیرہ، یہ وہ سارا میرا اپنا پانا خاندان بار ہے. اچھا، تو میں تو جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ دوست ہیں اور کیپیبل بھی ہیں تو اس سے زیادہ خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے عزیز بھی ہو اور آپ قابل بھی ہو. ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے وہ اس قابل بھی ہے. اب وہ محض اس لیے آ جائے جرنلزم میں یا کالم رائٹنگ میں، یا میری بیٹی نے جو میس کمیونیکیشن اگر آپ ملے ہوئے ہو تو جب جوائن کیا تو میں نے خاص طور پہ جب فیصلہ کیا جوائن کرنے کا تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، یہ سوچ کے مت کرنا
کہ تمہارے بابا یہ کام کرتے ہیں تو تم بھی میس کمیونیکیشن میں گھس جاؤ. بالکل نہ کرنا. اپنے دل سے پوچھو, آزادہ نہ پوچھو. ڈونٹ ٹرائی ٹو پلیز می بیکاز آئی ول بی دا انہیپیسٹ فادر. اگر مجھے پتہ لگے کہ تمہارے دل کے قریب کوئی اور تم نے سبجیکٹ کرنا ہے تو یہ وہ اپنی مرضی کرو بھائی. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اگر میرا کو بچہ میرے ہی فیلڈ میں, میرے کام میں سکسیڈ کرتا ہے, ایکسیل کرتا ہے, تو ظاہر ہے مجھے خوشی ہوگی. اگر کوئی خاص کام ہے, کوئی خاص جاب ہے, کوئی ذمہ داری ہے بڑی, وہ میرا دوست کوالیفائی کرتا ہے اس کے لیے, تو اس سے آئیڈیل تو بات ہی کوئی نہیں. آپ یہ دیکھو کہ بھائی جو بندہ لے کے آئے ہو وہ اس کام کے لیے کیا ایک مناسب اور بہترین آدمی ہے. ٹھیک. اچھا نثار صاحب, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں سر. جہاں ہم نے خان صاحب کی ٹیم کے اوپر بات کی ہے, وہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم یہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ کچھ مشکل اقدامات ہیں جو کہ خان صاحب کی حکومت اٹھانے جا رہی ہے, جس میں سے ایک نیب میں ریفارمز لانے کے حوالے سے بھی ہے, ایک ٹاسک فورس بھی بنائی جا رہی ہے, اور دوسرا منی لانڈرنگ کیس جس میں آہستہ آہستہ جو ہے ڈیولپمنٹس بھی ہوتی جا رہی ہیں. کتنا مشکل ہوگا خان صاحب کے لیے اسحاق ڈار جیسی شخصیات کو, حسن اور حسین نواز صاحب جیسی شخصیات کو واپس لانے میں مدد فراہم کرنا, حکومتی اداروں کو بھی, اور احتساب کے عمل کو پاکستان میں شفاف بنانا کتنا مشکل ہو سکے گا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسن نثار صاحب سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. نثار صاحب, صرف نیب کے اوپر خان صاحب بڑا تنقید کرتے رہے, جس طرح الیکشن کمیشن پہ بھی ماضی میں کرتے رہے, لیکن اب نیب کی جو پرفارمنس ہے اس سے بڑے مطمئن بھی نظر آتے ہیں, اور پھر کچھ ریفارمز لانے کے لیے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. سر, آپ کے خیال میں کیا جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں نیب کیپیبل ہے, یا اس میں ریفارمز اگر لانے کی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ تو اپوزیشن اس کا ساتھ دے گی کیا اس میں؟ دیکھیں, ون ون سچویشن ہے کچھ معاملات میں. مثلا یہ صوبہ جنوبی پنجاب یا جو بھی, اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی خود ذلیل ہو جائے گی. کوئی پازیٹیو کام, کوئی پہلکاری, ایسی پہلکاری سے مراد کوئی ایسا انیشیٹو جو پرو عوام ہو, پرو پاکستان ہو, وہ اگر پی ٹی آئی لے گی اور اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی تو اس کی اپنی ساکھ جو ہے وہ تباہ برباد ہوگی, وہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہوگی. ٹھیک ہے, رہ گیا احتساب کا عمل. اس کی شفافیت کو انشور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, قطعاً نہیں. اگر نیت ہو اور بنیادی نو ہاؤ ہو آپ کو. بندوں کا مجھے نہیں پتا صورتحال کیا ہے. یہ جو پچھلے تھے چیئرمین نیب, وہ بدنام تھے اس معاملے میں کہ وہ ایک مطلب وہ پیپر ویٹ ڈور میٹ کی طرح ہے نواز شریف کے سامنے. ان صاحب کی تو یہ ریپوٹیشن تھی, دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے, پچھلے جو صاحب تھے ان کے بھرتی شدہ لوگ کتنے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا قانون اور رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے کہ بھائی دیکھو, کوئی ہوش کرو. یہ میں ذاتی نالج کی بنا پہ میں بات کر رہا ہوں. ایک مخصوص لابی ہے, وہ شروع چیئرمین پیمرا, میری کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی لینا نہیں دینا نہیں, اور میں تو روٹین میں لوگوں سے نہیں ملتا, تو میری کوئی اسلام آباد. اچھا, وہ شروع ہو گئے. پھر ایک بہت خوبصورت شاعر ہمارا, نیم بیوروکریٹ آپ سمجھ لو, اس کے پیچھے لاہور میں ہو گئے, جا کے بہاولپور میں وہی وہ شروع ہو گیا جا کے. میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے. چیئرمین پیمرا کے خلاف ہیں, مخصوص قسم کے لوگ ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, اپنی وہ چلاکیاں کر رہے ہیں. پہلے ٹال رہے تھے اس بندے کو وہاں جانے, جب تک عدالت نے مداخلت نہیں کی, انہوں نے فیصلہ نہیں دیا, وہ نہیں کیا. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے, آپ کسی بندے کو بلا لیتے ہو, میڈیا منہ پھاڑ کے شروع ہو جاتا ہے کہ جی فلاں کی طلبی ہوگی. چینلز بھی چیخ رہے ہوتے ہیں, پرنٹ میڈیا بھی اس کو اچھال رہا ہوتا ہے. اچھا, بندہ پتہ لگتا ہے 2 مہینے کے بعد معصوم ہے,
اس کی کوئی سنگل کالم کی خبر بھی نہیں چھاپتا ہوں. یہ انہوں نے اپنا امیج دیکھیں, پرسیپشن ہے نا. نیب نے انفارچونیٹلی مجھے نیب بہت عزیز ہے, میں افواج پاکستان اور 3 ہی تو ادارے ہیں, اب ہماری جوڈیشری یا نیب. تو میں یہ بات کنسرن کے ساتھ کر رہا ہوں, میں کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا. اب آپ لوگوں نے کیا ساکھ بنا لی ہے اپنی کہ بدتمیزیاں کرتے ہیں, بندے کو بلا لیا, پھر بلا لیا, پھر بلا لیا, 6 گھنٹے بٹھا رکھا, 8 گھنٹے بٹھا رکھا. کیا مطلب ہے بھائی؟ اچھا, پھر وہ بندہ 2-4 مہینے کی ذلت کاٹنے کے بعد وہ سرخرو ہو کے نکل جاتا ہے, اس کے منہ پہ ٹھپا لگ جاتا ہے. اب اس طرح لوگوں کو کی تذلیل کرنا اور یہ سمجھے بغیر کرنا, کبھی اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو. آپ کسی کو بلا لیتے ہو اور پھر بلائے چلے جاتے ہو, اس کے بعد اس کو کلین چٹ بھی مل جاتی ہے, وہ تو ایک دفعہ ذلیل و خوار ہو گیا نا, چونکہ اس کی پیشیاں طلب کر لیا گیا, اتنے گھنٹے یوں ہو گیا وہ ہو گیا. وہ تو میڈیا بھی بڑا اچھالتا ہے, جب وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. وہ بھائی لوگوں کے بچے ہوتے ہیں, لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں, لوگوں کے سسرال ہوتے ہیں, لوگوں کے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں. تو آپ جب تک پوری طرح پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں بچہ پال لیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. اور جب تک آپ کو یقین نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی مضبوط کھاتا نہیں ہے, مت کھولو اس کو. چمڑے ہی رہتے ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس ملک میں بے شمار نیب کے ہی تو چلائے جا رہے ہیں. کتنا کوکھا کام ہے یار. میں جانتا ہوں پیچیدہ کام ہے, کمپلیکیٹڈ کام ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور خاص طور پہ وائٹ کالر کرائم جو ہے, یہ جب تک کالر واقعی الٹا نہ جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ کالا ہے کہ نہیں. مشکل ہے, لیکن اتنا بھی مشکل نہیں جتنا انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہاتھ ڈالنے سے پہلے تھوڑا ہوم ورک کرو, باقی کسر ویسے بلا کے پوری کر لو. تو یہ ان کو اپنے تھوڑے رویے, یہ ان کے لیے بہتر ہے. میں آنیسٹلی میں درد دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں پرسیپشن جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے, آپ متنازع ہوتے جا رہے ہو, اور آپ کا متنازع ہونا قابل فہم ہے. بالکل ٹھیک. 4 بندے اٹھ کے کسی کے بارے میں چٹھیاں لکھنی شروع کر دیں تو آپ بھی آنکھیں کھول کے شروع ہو جاتے ہو, بلا لو جی بلا لو. کون ہے, کیوں ہے, کیا ہے؟ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو یہاں لاہور سے کلین چٹ مل گئی. نثار صاحب, یہ جو دو بڑے چیلنجز ہیں, اس کے پیچھے بالکل ٹھیک سر, یہ جو 2 بڑے ایشوز ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی اور حسن اور حسین نواز صاحب جن کو بھی مفرور بھی قرار دے دیا جا چکا ہے, سر کیا پھر نیب اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ ان جیسی شخصیات کو ملک میں واپس لا کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے, یا پھر لوپ ہولز خود ہمارے اپنے سسٹم کے اندر ہی موجود ہیں؟ بیٹا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اسپیشلائز قسم کا, مجھے نہیں پتا ان کی ٹویٹیز کیسی ہیں, انٹرنیشنل لاز کیا کہتے ہیں, کس ملک کے ساتھ ان کا ارینجمنٹ کیسا ہے بھی کہ نہیں ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو آنسر دس کوشچن کہ یہ لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے, بیکاز یہ سوال تو آپ اس سبجیکٹ پہ جس بندے کو کوئی کمانڈ ہو, نو ہاؤ ہو, اس سے آپ کرو. ان کو ایڑی چوٹی کا زور تو لگانا چاہیے, اور یہ ڈیفینیٹلی لگائیں گے بھی. ملک کو ایک پائی کی, ایک پیسے کی ملک کو ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کرپشن کے کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عمران اس کاز کا, میں انٹلیکچولی اس پہ میں نے تو 24 سال پہلے وہ بھرے پڑے ہیں خبریں کے کالمز میرے, کرپشن, یکساں نصاب تعلیم, یہ وہ. تو پولیٹیکل ٹرمز میں اگر آپ دیکھو تو عمران ان چیزوں کا چیمپئن ہے, تو کیوں نہیں وہ کرنا چاہے گا؟ عمران کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, یا ایون اس کے 2-4 کوئی قریبی اس کے ساتھی ہیں, ان کا بھی کوئی اس طرح کا پرابلم تو ہے نہیں, کیوں نہیں چاہے گا کوئی کرنا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ بین الاقوامی آداب کیا ہیں, قوانین کیا ہیں, کس ملک کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا.
لیکن داروں شاروں کی تو جو کچھ ہے یہاں کانفسکیٹ کرو، نیلام کرو ان کی جائیدادیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، میں نے خان صاحب کی سادگی مہم پہ بھی آپ سے کامنٹ لینا ہے، لیکن ایک اور کیس پہ سر، یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے، آپ کے خیال میں زرداری صاحب کا بھی جو مستقبل ہے وہ آپ کو جیل نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یہ جو بڑی بیک فٹ پر چلی گئی ہے، پہلے ہی ڈیفینسو ہو گئی ہے، کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے لیے بھی اب راستہ وہیں جا رہا ہے بالآخر جیل کی طرف؟ دیکھیں، ان کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ قبر کے ٹرائل کے مترادف ہے، یہ تھوڑی زیادتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ خدا نخواستہ ان کی محترمہ کی قبر کا ٹرائل کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے جو اپنے اس میں لکھا تھا کہ آج کی تاریخ میں میرا کوئی اثاثہ باہر نہیں. یہ جملہ بذات خود اس کا ایک مطلب ہے. اور اب یہ کہنا کہ جی میری کل کوئی جائیداد آج کی تاریخ میں نہیں ہے، تو اٹس اے ویری فنی آنسر. آئی ڈونٹ نو، اس طرح کا ہے صورتحال. مجھے نہیں پتا اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے کہاں کہاں تبدیلی لانا ضروری ہے، مجھے نہیں پتا. اور یہ تبدیلی گڈ سلوگن چلا بھی، لوگ اب بھی اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک تبدیلی کے لیے آپ کو کتنی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اور کیا آپ وہ تبدیلیاں لانے کے قابل ہیں؟ اکیلا اکانومی کا دیکھ لیں، معیشت کا ہی حال دیکھ لینا، سب سمجھ آ جائے گی. حسن نثار صاحب کے ساتھ ہماری یہ گفتگو جاری ہے، ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ہم مزید بھی ان سے کچھ سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر، یہ جو تبدیلی کی بات آپ نے نثار صاحب کی ہے، دو چیزوں پہ میں چاہوں گی آپ اگر ایک ہی سوال میں مجھے جواب سر دے سکیں. ایک تو یہ جو سادگی مہم شروع کی ہے خان صاحب نے، گاڑیاں بیچنا، یا وہ اب سرکاری اراضی کی بھی بات کر رہے ہیں اور بھی دیگر چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ایک تو امپریشن سے ہٹ کے اس سے کوئی فائدہ بھی پہنچے گا، واقعی فائدہ پہنچے گا، ایک تو اس پہ کامنٹ. اور سے دوسرا یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے جو بنگالی جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ان کو شہریت دینے سے متعلق اور افغانیوں کو شہریت دینے سے متعلق، سر خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا سینسٹیو ایشوز کو چھیڑ کے اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمت درست کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کی؟ آپ دیکھو، شجیہ نے ایک پروگرام میں مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ حکومت کو مشورہ، میں نے کہا کہ اول تو میں مشورے دیتا نہیں ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میرا حکومت کو مشورہ یہ ہے کہ اب اعلانات بند، پلیز اقدامات پہ توجہ دو. ہر روز ایک نیا ڈریم فلوٹ کر دیتے ہیں. It's high time they stop it. انہی کو نقصان پہنچے گا. ڈریم سیلنگ کی ایک حد ہوتی ہے. دیکھیں، بات سنیں، اکنامکس کا جو بیسک بالکل بچپن میں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں نا، بیسک پرنسپلز میں سے ایک ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی کسی چیز کی بہت زیادہ آ جائے گی تو اس کی ڈیمانڈ گر جائے گی، یہ بیسک سا. تو ڈریم سیلنگ کا بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے. ڈریمز کی بہت زیادہ جب سپلائی آ جائے گی نا تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. آپ پورا قدم قدم پہ ہر جگہ پہ آپ پورا اتر نہیں سکو گے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جو پیورلی 100% عمران کا اپنا انیشیٹو ہے اور جس کو اس نے بذات خود مانیٹر کرنا ہے اور وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کامیابی کی. یہ جنگلات والی بات ہے، درخت لگانے والی بات ہے. میں آپ کو میرے سے کوئی شرط لگا لے جتنی، جس بھاؤ پہ چاہے لگا لے. اکانومی ہے، وہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کا چوائس کتنا بہتر تھا. اس کے جواب میں نے کہا ہے کہ اسد عمر کا قد بہت لمبا ہے لیکن چیلنج اس کے قد سے کئی گنا زیادہ لمبا ہے. اب یہ جو اس طرح کی ہر روز کوئی نہ کوئی شہریت والی بات ہے، اس پہ nobody has any right to، اس پہ لمبی ڈیبیٹ کرو. اس کی وجہ ہے
سنا کہ اس کے حق میں اور مخالفت میں بے تحاشا مضبوط دلائل ہیں دونوں طرف، کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے آ گئے وہ پھر بہاریوں سے سلسلہ شروع کرو نا، یہ بہت ذمہ داری کا، اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ وہ ہماری تو اپنی آبادی کینڈے میں نہیں آ رہی، ایک ہی تو چیز بڑھ رہی ہے، یا غربت، جہالت یا آبادی، اس ملک میں ایک ہی چیز بڑھی ہے، تو ان کو بھی اچھا، لیکن اس کے دونوں طرف دلائل بہت اعلیٰ اور مضبوط ہیں۔ ایک خوبصورت عالی شان اس پہ ڈیبیٹ کرائیں، آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ یہ شہریت والا مسئلہ جو ہے جو چھیڑ دیا ہے، لیکن اگین آپ کے پروگرام میں بھی میری عرض یہی ہوگی کہ بھائی اب اعلانات پہ ذرا ہاتھ ہولا کرو، اقدامات کی طرف کانسنٹریٹ کرو، فوکس ادھر جانا چاہیے تمہارا۔ یہ ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہو تو مرضی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا نثار صاحب، آپ نے اعلانات کی سر بات کی ہے، خان صاحب کچھ اور بھی میسیجز ہیں جو پازیٹیو انداز میں دوسروں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پاکستان انڈیا کے حوالے سے جس کی اطلاعات یہ ہیں کہ سر دونوں کے ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اس مہینے مل بھی رہے ہیں نیو یارک میں۔ دوسرا سر، یہ جو سعودی عرب کا دورہ خان صاحب نے کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک میں بھی پارٹیسپیشن سعودی عرب اب اپنی کرنے جا رہا ہے، اور تقریباً $10 ارب کے ایگریمنٹس ہیں جو کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے جا رہے ہیں۔ سر خان صاحب اکانومی میں چلے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوں گے، لیکن کیا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے الٹرنیٹ سلیوشنز کی طرف جایا جائے؟ اور اس میں جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہ کتنا آپ کو لگتا ہے تعاون کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، اب کچھ باتیں ہیں جو کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے، ملفوف انداز میں میں کر سکتا ہوں۔ دیکھیں یہ کوئی برادر ایس سچ والا کاروبار نہیں ہوتا دنیا میں، یہ ہم گھروں میں نہیں دیکھتے، ایک ماں باپ کے جنے ہوئے دو برادر کنفرنٹ کرتے ہیں، کاروبار علیحدہ ہو جاتے ہیں، گھروں کے بٹوارے ہو جاتے ہیں، گھر بیچ کے اپنے اپنے پیسے لیے، ایک ڈیفنس چلا گیا، ایک شادمان چلا گیا، دیکھتے نہیں ہیں روز۔ ایک ماں باپ کی اولاد، یہ برادر کا دیکھو، یہ افغانستان بھی برادر ہے، ایران بھی برادر ہے، ایران اور سعودی عرب بھی برادر ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں آ کے پہلا گلا جو کاٹا تھا ابراہیم لودھی کا، وہ بھی برادر تھا۔ امیر تیمور نے جب جا کے یلدرم کو آٹومن امپائر کے بایزید یلدرم کو شکست دی تھی اور کیج کیا تھا، برادر تھا۔ تو یہ برادر بنیادی طور پہ میوچلی بینیفیشل ہو جو دھندا وہ چلتا ہے، یہ زندگی کا اصول ہے۔ یہ برادر بس ٹھیک ہے، یہ اچھی ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہے، ایک اچھی ڈیسنٹ ٹرمینالوجی ہے، فلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو عراق اور ایران سال ہر سال، میں بڈھا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی، دونوں طرف سے مسلمان بچے مارے گئے، مسلمان جوان مارے گئے، فوجی مارے گئے، وہ شروع کیوں ہوئی تھی تو ختم کیوں ہوئی ہے؟ وہ دونوں برادر تھے۔ اس وقت جو کئی جگہ پہ چل رہا ہے وہ سارے ہی برادر ہیں ماشاءاللہ۔ چین بھی برادر ہے، وہ تو ہمارا اسپرچول سینٹر ہے سعودی عربیہ۔ ایرانیوں نے ہم پہ بڑی لمبی، سینٹرل ایشینز نے، افغانوں نے، پٹھانوں نے، یہ سوریوں نے، یہ لودھیوں نے حکومت کی ہے۔ سلاطین دہلی سارے کے سارے کہاں سے آئے تھے؟ یہاں سے آئے تھے، تو وہ بھی سارے برادر ہیں۔ تو بس برادر کو تو ایک طرف ہی رکھیں۔ میں نے کھانا کھایا تھا لائل پور کی، میں بات کر رہا ہوں، جب یکدم یہ خبر آئی ہے کہ بنگلہ دیش وہاں ڈیفیٹ ہو گئی ہے، تو I started vomiting. I was a youngster. جنگ کا نتیجہ سن کے، ابھی اب جہانگیر مرغلا ایک بڑی مشہور جگہ ہوتی تھی، اب تو میٹ موٹی گئے وہ لوگ ہی، اس وقت پولٹری نہیں ہوتی تھی، دیسی چکن کا وہ پلاؤ بنا کرتا تھا، تو بڑا مشہور تھا لائل پور کا۔ تو کھانا کھایا ہوا تھا، اتنا پریشر میرے پہ بلڈ ہو گیا ایک ٹین ایجر پہ، I started vomiting and I started crying like a child. برادر آج کدھر ہے وہ برادر؟ سو یہ عوام بیچارے معصوم سے وہ سن کے اس طرح کے لفظ برادر، جو بندہ جا کے کھاتے پیتے برادر ملکوں میں جا کے مزدوری کرتا ہے، اس سے پوچھو ذرا علیحدگی نا، اس کو کہنا کہ بیٹا میرے بھائی مجھے ذرا بتا
یہ کیسے برادر ہیں، پھر وہ بتائے گا اصل برادر کیسا ہوتا ہے. سو یہ جب تک آپ کو دونوں کے لیے سود مند، اور آپ ایک دوسرے کا کرتے بھی ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے برے وقت میں میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میں اس کو پیسے سے ہیلپ کر سکتا ہوں، اس کے پاس مسل مجھ سے زیادہ ہے، یہ بوقت ضرورت اس کا مسل میرے کام آ سکتا ہے. یہ زندگی گیو اینڈ ٹیک، اور یہ اس طرح کا کاروبار ہے. سو یہ اچھا باقی رہے گی کہ اکانومی، وہ تو عمران کا تو میں نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا، کا حوالہ بھی نہیں دیا. آپ نے بھی چلتے چلتے ایک جملہ بول دیا کہ نہیں زیادہ پتا ہوگا. میں کہتا ہوں بالکل ہی نہیں پتا ہوگا. اٹس ناٹ اے سبجیکٹ. اکانومی دنیا دیکھیں، آج کی دنیا کی اقتصادیات کوئی ایک آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ سارے سسٹم جانتا ہے. اتنا بھیانک جگاڑ ہے یہودیوں بالکل کا، ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا پیچیدہ سسٹم ہے، اس کے ہزارہ شعبے ہیں. تو وہ تو پتہ لگے گا نا کہ اسد عمر کتنا بڑا چیمپئن ہے. یہ آبویس آؤٹ آف باکس. دیکھیں میں ایک ٹرم استعمال کیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں گڈ گورننس پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. گڈ گورننس وہاں کام آتی ہے جہاں معاملات پہلے سے ٹریک پہ ایک سائنٹیفک منظم ڈسپلن طریقے سے چل رہے ہوں. پاکستان جیسے ملک کو کریٹو گورننس کی ضرورت ہے، کریٹو گورننس کی. اچھا، پاکستان کی اکانومی کو بھی اکانومسٹ سے بڑھ کے ایک کریٹو اکانومسٹ کی ضرورت ہے، ایک کریٹ آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، جو مجھے لیک کرتی نظر آ رہی ہے. یہ جو ابھی بجٹ کی جھک ماری ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کسی سپرنٹینڈنٹ کو، کسی ایمی بیچارے میرے جیسے نیم خاندے کو بھی کہہ دیتے تو وہ ان کے علاوہ کیا کرتا؟ بتائیں مجھے. یہ جو اعلانات کیے ہیں ان میں سے ایک اعلان ایسا ہے جس پہ بندہ اشش کر اٹھے کہ واہ یار کیا بات ہے، کیا انوکھی بات سوچی ہے، کیا کتنا نیا پن ہے، کتنا اوریجنل آئیڈیا ہے کوئی ایسی بات؟ سو بہرحال میں کوئی بات ابھی کرنا نہیں چاہ رہا. میں نے خود اپنے ساتھ یہ عہد کیا ہوا ہے کہ آئی ول ٹیک ایٹ لیسٹ 4 to 6 months میں بفور میں منہ پھاڑ کے بات کروں. ورنہ ایک وہ شعر ہے وہ سن لیں، اللہ نہ کرے عمران پہ کبھی وہ وقت آئے کہ میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. اب یہ کہاں کون سے لوگ، بہت خوب ان کی کیپیسٹی، ان کی اہلیت، ان کی قابلیت وہ کھل کے سامنے آ جائے گی، آنی شروع ہو گئی ہے ابھی، لیکن آئی ایم جسٹ ہولڈنگ بیک. ابھی نہیں، ابھی ذرا ارلی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ حسن نثار صاحب کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. خان صاحب کے اوپر تنقید اپنی جگہ، لیکن یہ درست ہے کہ چند ماہ ان کی نئی لبیلی حکومت کو ملنے چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ جتنے دعوے اور جتنے خواب انہوں نے دکھائے ہیں وہ کس حد تک ان کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں جو 100 دن کا وقت انہوں نے مانگا ہے عوام سے بھی، لوگوں سے بھی، ناقدین سے بھی، ان 100 دن کے بعد شاید تمام کے تمام لوگ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے یہ سمجھنے میں کہ آیا خان صاحب کی حکومت اور ان کی ٹیم نے کتنا پرفارم کیا ہے. حسن نثار صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.